برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق و عنایت محبت غایت کرم سے ہم مسکینوں کو جمعہ کے مبارک دن اس پاک بارگاہ میں حاضری اور سجدہ کی توفیق مل رہی ہے۔ ہر دعا سے ضروری دعا یہ ہے، خداوند قدوس ہمیں آخری سانس تک مسجد سجدہ سے وابستہ رکھیں، نیکی عبادت کی توفیق ملتی رہے، ایمان پر جئیں، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ موت کا ذکر کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی کا بھی ذکر کیا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ بلا وہو الخلاق العلیم۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد قبروں سے اٹھنے نکلنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون۔ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں قیامت کے دن ہمارے جمع ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ حشر میں جمع ہونے کے بعد حساب و کتاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حساب و کتاب کے بعد جزا اور سزا کا بھی ذکر کیا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جزا و سزا کے بعد پھر آخر میں جنت اور دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ بعض دفعہ ہم ایک بہت بڑے نام کا مخفف چھوٹا نام رکھ لیتے ہیں، ایک بہت بڑی لائن ہوتی ہے اور آج کی دنیا اسے 2-3 حرف بنا دیتی ہے۔ گزشتہ دنوں بلکہ گزشتہ سالوں جب یہ کرونا کی وبا تھی تو ایک لفظ ایجاد ہوا، ایس او پی، ایس او پیز پر عمل کریں۔
اب میں نے بڑا یاد کرنے کی کوشش کی کہ SOP کھولیں تو کیا بنتا ہے، آج تک نہیں ہوا تک۔ اب سوال ہے جاگتے دماغوں کے لیے، اللہ جل شانہ نے جب ہر چیز الگ الگ ذکر کر دی، موت، جینا، قبر سے اٹھنا، حشر میں جمع ہونا، حساب و کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ، تو پھر ان ساری چیزوں کو مختصر نام کیوں دیا؟ رب سے ملاقات۔ ان ساری چیزوں کو پھر دو لفظوں میں کیوں سمیٹا؟ رب سے ملاقات۔ اچھی طرح سمجھ لیں، جب ہم کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، پھر وہ لفظ آ گیا، اس کے SOPs اور ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے ہم طریقہ سوچتے ہیں کہ اس سے کیسے ملیں گے۔ ہر بندے سے آسانی سے تو نہیں ملا جا سکتا، ملنے کے طریقے کو سوچیں گے۔ پھر جب طریقہ صحیح ہو گیا، سمجھ آ گیا، نکل آیا، رستہ نکل آیا، تو کیوں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، ملاقات میں کیا بات ہونی ہے، کن چیزوں کی احتیاط چاہیے، اس ملاقات سے کیا نفع نقصان، یہ ساری باتیں ہم پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں۔ ملاقات ہوگی کیسے، ملاقات کی ضرورتیں کیا ہیں، ملاقات سے لینا کیا ہے۔ اور اگر ہم کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو پھر ان چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی غور نہیں کرتے۔ جب آپ نے کسی سے ملنا ہی نہیں تو ملاقات کا طریقہ بھی نہیں سوچیں گے، ملاقات میں ہوگا کیا، کہاں ملیں گے، کیسے ملیں گے، کیا کرنا ہے، کیا بات چیت، یہ کوئی چیز بھی نہیں سوچنی، اس لیے کہ ملنا ہی نہیں۔ اب سمجھیے، موت سے جنت و جہنم تک کا سارا سفر، اسے اللہ نے آسان لفظوں میں، دو لفظوں میں اپنی ذات سے ملاقات کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اس ملاقات پر ایمان رکھا، اس ملاقات کو چاہا، جو رب سے ملنے کی خواہش تمنا رکھے گا، وہ یہ سارا سفر خود بخود سوچ لے گا۔ جسے پتا ہے مجھے رب سے ملنا ہے، ملنا ہے، ملنا ہے، تو سب سے پہلے موت سوچے گا، پھر قبر سوچے گا، قبر سے اٹھنا سوچے گا، دوبارہ زندہ ہونا سوچے گا، رب کے سامنے پیش ہونا سوچے گا، جزا و سزا، حساب و کتاب، جنت دوزخ، یہ سارا کچھ سوچے گا۔ اور یہ ساری ملاقات کی ضرورتیں ہیں، ان سب پر اس کی نظر ہوگی۔ اور جس نے ملنا ہی نہیں، یا ملنا ہے تو زبانی جمع خرچ، اندر اس کو ملنے کی کوئی تڑپ ہی نہیں، خواہش ہی نہیں، یا وہ اس ملنے کو ٹال سکتا ہے جتنا چاہتا ہے کہ ٹال دوں، تو وہ پھر آغاز سے اختتام تک کسی چیز کو نہیں سوچے۔ جو رب سے ملنا ہی نہیں چاہتا وہ مرنا کہاں چاہتا ہے؟ جو مرنا نہیں چاہتا قبر کہاں سوچتا ہے؟ پھر آگے قبر کے بعد زندگی، اٹھنا، حساب و کتاب، جنت و دوزخ، یہ تو لمبا روٹ ہے، لمبی باتیں ہیں۔ وہ تو آغاز میں مرنا ہی نہیں چاہتا، اس کے گھر میں تو مرنے کا ذکر ہو تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر منہ رکھ دیا جاتا ہے، نہیں، مرنے کی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟
کمال ہو گئی. معلوم ہوا کہ ابھی رب سے ملاقات کی اندر کوئی بات ہی نہیں. رب سے ملنے کی ابھی کوئی خواہش ہی نہیں. چلو میں اگر رعایت کروں اور کہوں کہ ایمان ہی نہیں، ایسے تو نہیں کہیں گے. ایمان تو الحمدللہ ہے، چلو زبان پر ہی ہے تو صحیح، کمزور صحیح، دل میں نہ صحیح، زبان پر ہے، یہی ایمان ہے. اللہ اس سے محروم نہ کرے. لیکن اندر ملنے کی تڑپ، سوچ، فکر. اچھا جب ملنا ہے تو ملنے کا سارا روٹ، پہلا سٹاپ، پہلی گاڑی جس کی موت. عرض یہ کر رہا ہوں اللہ نے اس سارے سفر کو خود سے ملاقات فرمایا. کیوں فرمایا؟ یہ بڑی گہری بات ہے. میں اور آپ اب خود سوچ لیں، غور کر لیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں یا نہیں. آپ اپنی ہی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہمیں اپنی ادائیں سوچنی ہے. میں مرنا چاہتا ہوں یا نہیں، مرنے کے بعد کی کوئی سوچ ہے یا نہیں. اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب ہے میں رب سے ملنا ہی نہیں چاہتا. میرے محترم دوستو، یہ بنیادی بات جو آپ نے مس کر دی، اس کے بعد اگلی سیڑھی پر قدم رکھیے. ایک سیڑھی مس ہو جائے تو تیسری چوتھی سیڑھی پر ہمایوں صاحب چھلانگ لگانی مشکل ہو جاتی. کچھ ہوشیار لوگ لگا لیتے. اگلی بات یہ سمجھنی ہے، ملاقات کے نتائج ہوتے ہیں. ہم میں سے جب بھی کوئی کسی دوسرے فریق سے ملتا ہے تو اس ملاقات کے نتائج ہوتے ہیں، ہونے چاہیے. اگر بے نتیجہ ہی ملاقاتیں ہیں تو زندگی بھی بے نتیجہ ہی ہے. کوئی رخ ہی نہیں، وقت کی قیمت ہی نہیں، میل ملاقات کا احساس ہی نہیں کہ کچھ فائدہ ہوا، نقصان ہوا. پھر تو سمجھو حال ہی کوئی نہیں، پھر تو حال ہی کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی حال ہے تو با مقصد ملاقات. رب سے ملاقات پر ہم بات کر رہے ہیں. اگر ذہن ہے کہ رب سے ملنا ہے، جس طرح زبانی ایمان ہے، دل میں بھی کوئی بات ہے کہ رب سے ملنا ہے، تو پھر اس ذہن کے اپنے نتائج ہیں. اور اگر صرف زبان پر ہے کہ رب سے ملنا ہے، دل و دماغ میں ایسی بات ہی نہیں، کبھی رب سے ملنے کے طور طریقوں، مریں گے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، جو سارا سفر میں نے ذکر کیا اسے کبھی سوچا ہی نہیں، تو پھر اس کے اپنے نتائج ہیں. ملنا چاہتے ہیں تو اپنے نتائج ہیں، ملنا نہیں چاہتے تو اپنے نتائج ہیں. مختصر بات اتنی ہے. پہلے ہم رب سے ملاقات اگر چاہتے ہیں، رب کو ملنا چاہتے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، دل و دماغ سے رب کی ملاقات چاہتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج کو دیکھیں گے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ لیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کچھ بزرگ ابھی سے جنت پہنچ گئے ماشاءاللہ. جہاں سیکھنے کا موقع ہو، تعلیم ہو رہی ہو، موقع ہے کہ یہاں بیٹھ کر کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہاں نیند آ جائے تو سکینہ نہیں ہے، بد نصیبی. یہ کسی نے اگر سمجھا دیا ہے کہ نیند آ گئی، بڑا سکون آیا، سکینہ نازل ہو گیا، نہیں. سکینہ نازل ہوا تھا بدر میں. آپ بھی فلسطین لڑنے کے لیے جائیں
ٹینک کے سامنے کھڑے ہو کر اگر آپ کو نیند آ گئی وہ سکینہ ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وہ بدر میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر صحابہ کو اونگ آئی تھی، اس نے فریش کر دیا تھا، تازہ دم، نئے جذبوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ سکینہ ہے. یہ محرومی ہے، بد نصیبی ہے. یہ فرق بہت ضروری ہے. سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رب سے ملاقات کا اگر ذہن ہے، میں عقیدے وقیدے کا لفظ چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک، عمومی لفظ بولنے پڑتے ہیں اپنے ماحول کے تاکہ سمجھ اچھی طرح آ جائے. کیونکہ عقیدے میں، ایمان میں تو ہم اپنے سے آگے کسی کو گزرنے ہی نہیں دیتے، وہ تو ہمارا ہر ایک کا دوسرے سے زیادہ ہے، اس لیے میں وہ لفظ ہی چھوڑ رہا ہوں. اب اور انگل، اور طریقے سے لفظ اور چن رہا ہوں. اگر رب سے ملنے کا کوئی پروگرام ہے، صحیح ہے، اگر رب سے ملنے کا کوئی ذہن ہے، جیسے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا تیرا کوئی ذہن ہے یا نہیں، اگر رب سے ملنے کا کوئی ذہن ہے تو پھر اس کے نتائج دیکھو. آیت شریفہ دل میں بٹھا لو. ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جس کا کوئی ذہن ہے، پروگرام ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، یہ لفظ نتائج کے اعتبار سے اور بھی سنگین ہے. ایک ہے ملنا اور ایک ہے کھڑا ہونا، فرق ہے بڑا. ملنا اور ہے، سامنے کھڑا ہونا اور ہے. ملنے کے اندر رعایت ہے، سامنے کھڑے ہونے میں پیشی ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، فرمایا ایک دن آئے گا جب ساری انسانیت جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوگی. اگر کوئی ذہن ہے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا، اگر کوئی پروگرام ہے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا، اگر کبھی اس کو سوچا ہے تو فرمایا اس کا پھر ایک نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ ہے، پھر ایسے ہوگا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اگر سوچتا رہے گا کہ رب سے ملنا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہر ملنے سے پہلے تیاری ہوتی ہے، پھر اس ملنے سے پہلے بھی تیار ہو کر آئے گا. اب آپ کو ذرا سا کسی دین دنیا کے اعتبار سے بڑے آدمی سے ملنا پڑ جائے تو آپ جتنا ہو سکے تیار ہوتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں. ملنا ہے، ایسے ہی منہ اٹھا کر چلے جائیں تو ایسے ہی منہ اٹھا کر واپس ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. تو فرمایا جس کا ذہن ہے ملنے کا، جس کا پروگرام ہے ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا، پھر وہ تیاری کر کے آتا ہے، تیار ہو کر آتا ہے. بس دو لفظی تیاری ہے، سن لو. فرمایا پھر زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، اس طرح زندگی نہیں گزارتا جس طرح وہ چاہتا ہے. نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. پھر دل میں جو آیا، میری سوچ یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری مجبوری یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، بیوی نے یہ کہا، بچے یہ کہتے ہیں، برادری کا طور طریقہ یہ ہے، یہ چند ایک ڈائیلاگ ہے جو ہمیں اپنے رب سے دور لے جاتا ہے. اذان ہو گئی، رب چاہتا ہے اٹھو آؤ سجدہ کرو، میں چاہتا ہوں ابھی سونا ہے. بازار گئے، سچ بولے تو 100 روپیہ جاتا ہے، جھوٹ بولے 100 روپیہ آتا ہے. رب چاہتا ہے سچ بولو 100 جانے دو، میں کہتا ہوں جھوٹ بولوں 100 آنے دوں. نگاہ اٹھی، رب کہتا ہے یہاں نہیں اٹھنی، یہ رشتہ نہیں، جھکاؤ نگاہ. میں کہتا ہوں اٹھاؤں، رب کہتا ہے جھکاؤ. چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. کان کہتا ہے یہ چیز سنوں، رب کہتا ہے نہیں سننی.
میں چاہتا ہوں یہ چیز کھاؤں، باہر صورت کھاؤں، حلال حرام کوئی معنی نہیں رکھتا، رب کہتا ہے نہیں کھانی۔ اب اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ فرما رہے اگر مجھ سے ملنے کا پروگرام ہے، اس لفظ کے ذرا مزے لو، اگر مجھ سے ملنے کا کوئی ذہن ہے تو پھر زندگی سوچ کر گزارنا، میری مان کر چلنا، اپنی نہ منوانا۔ میں نے کوئی مجبوری نہیں سننی، دنیا والے مجبوریاں سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں، میں ادھر تھا، میں ادھر تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا۔ میں کوئی مجبوری نہیں سنوں گا، کوئی مجبوری نہیں سنوں گا۔ اذان ہوئی آنکھ نہیں کھلی، اذان ہوئی دکان پہ لوگ زیادہ تھے، اذان ہوئی تو ملازم دکان پہ نہیں تھا، اذان ہوئی تو جا رہا تھا، اذان ہوئی تو آ رہا تھا، یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا، میں نہیں سنوں گا۔ مجھ سے ملنا ہے تو زندگی ایسے گزار کر آؤ جیسے میں چاہتا ہوں، بس۔ تیری نہیں چلے گی، میری چلے گی، میں چاہتا ہوں تیرا کچھ نہیں، میرا سب کچھ۔ پھر کیا ہوگا؟ ہوشیار رہنا، روٹ سمجھنا۔ اما من خاف مقام ربہ، جو زندگی ڈر ڈر کر گزارتا رہا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، رب سے ملاقات ہونی ہے، ملنا ہے، پھر اپنی خواہشیں، ضرورتیں، مجبوریاں چھوڑ کر رب کی چاہتوں کو پورا کرتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت کوئی بہت دور نہیں، اس قبر کو جنت بنانا۔ جنت سے دائیں طرف قبر سے کھڑکی کھلے گی، جنت کی ہوا کا ایک جھونکا سانسوں سے ٹکرائے گا، زندگی ساری کی تکلیفیں بھول جائیں۔ یہ پھر قبر گڑا نہیں، جنت کا باغ۔ یہ پھر ایسے جیسے ماں کی گود، 60-70 سال کا بابا تھکا ہوا آیا، اب آرام سے سو گئے، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گی۔ اللہ والوں کو دیکھو، اللہ کے پیاروں کا دنیا سے جانا دیکھو، کبھی غور کرو، چہرے پڑھو، مردوں سے ڈرو نہیں، قریب ہوا کرو، غسل میں شرکت کیا کرو۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہم نے 20 اللہ والے دیکھے، دنیا سے رخصت ہوئے، پہلے چہرے پر بیماری کے آثار تھے، سارا کچھ تھا، لیکن جیسے ہی روح نکلی چہرہ کھل، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا۔ کئی بزرگوں کو ایسے دیکھا جیسے واقعتاً مسکرا رہے۔ اوکاڑا میں ہمارے بزرگ گزرے، امین ملت حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ، مجھے یہ سعادت ملی، بہت عرصہ ہوا میں نے ان کو قبر مبارک میں اتارا، آخری نکلنے والا میں تھا، جب میں نے ان کی چہرے مبارک سے وہ کفن ہٹایا تو باقاعدہ یقین مانے ایسے دانت نظر آ رہے تھے، ایسے مسکرا رہے تھے۔ ہاں، یہ ملنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے رب سے ملاقات پر، ہر ملاقات ایک جیسی نہیں ہوتی، نہ ہر ایک کا منہ ہوتا ہے ملنے جلنے کا۔ یہ ملنے جلنے میں جہاں محبتیں ہوں، تعلق ہوں، وہاں جب ملتے ہیں نا آپس میں تو دور سے ہی چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ جس نے زندگی ساری رب سے ملنے کو سوچا، مجھے ملنا ہے، پروگرام ہے جس کا رب سے ملنا ہے، پھر زندگی اس طرح گزاری جیسے رب چاہتا ہے، ایسے ہی کھلے گا۔ دوسری آیت شریفہ سنیے، یہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق رب سے ملنے کے، ملاقات کے نتائج پر ہے۔ جو ملنا چاہتا ہے اس کے نتیجے یہ مضمون ذہن میں رکھیے گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جیسے کوئی اعلان نہیں کرتا، ہاں بھئی کس کس سے ملنا ہے وزیر اعظم صاحب سے،
کس کس نے ملنا ہے فلاں مولانا صاحب سے، کسی بزرگ سے، جلدی جلدی بتاؤ۔ اب سارے کہیں گی میں نے ملنا، تو کہتے ہیں اچھا انتظار کرو ابھی آئے۔ اب اس انتظار میں کوئی 10 سال کا ٹائم ہوتا ہے، سر ہلا دو قبرستان۔ کسی نے کہا جی مولانا صاحب سے ملنا ہے، مفتی صاحب سے ملنا ہے، وزیر اعظم صاحب سے ملنا ہے، اچھا انتظار کرو ابھی آئے۔ تو کتنا کوئی انتظار ہے، 20 یا 25 سال؟ پھر گھر جاتے ہیں اور نہیں جاتے، بھائی ابھی آئے، وہ آئے، ابھی آئے۔ یعنی ان لفظوں پر اتنا یقین ہے اور اتنا شوق ہے، ایسے نہ ہو کہ میں گھر جاؤں پیچھے سے مولانا صاحب بزرگ یا مفتی صاحب یا وزیر اعظم صاحب چلے ہی نہ جائیں۔ کہتے ٹھیک ہو الرٹ رکھو، لوگ گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں، لیڈر نے گزرنا ہے 6 گھنٹے 5 گھنٹے دھوپ گرمی روڈوں پر کھڑے ہیں، فلانے نے گزرنا ہے، پتہ نہیں گزرنا ہے نہیں، کئی دفعہ ہاتھ بھی ہو جاتا ہے، چھجی مار کے کبھی ادھر کا روٹ دیا ادھر سے گئے، یہ پھر بھی کھڑا ہے 5 گھنٹے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اب ذرا اس پس منظر کو دیکھو، بات نیچے اتارنی پڑتی ہے، مجبوری ہے، کیا کرے، سمجھانا جو ہے۔ فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، ہاتھ اٹھاؤ بتاؤ سمجھاؤ مجھے کون کون رب سے ملنا چاہتا ہے، کس کس کا پروگرام ہے، کس کس کا ذہن ہے۔ یہ سوال قرآن نے اٹھایا، من کان یرجو لقاء اللہ، من کان یرجو لقاء اللہ، من کان یرجو لقاء اللہ، کس کس کا پروگرام ہے ملنے کا۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، پھر دیر نہیں، اللہ کا طے شدہ وقت آیا کہ آیا۔ جس کا پروگرام ہے وقت آیا کہ آیا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ابھی بوڑھے ہوں گے، پھر بیمار ہوں گے، پھر شوگر ہوگی، اللہ بچائے حفاظت کرے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑا ڈرانا بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر جاگے۔ اصولی طور پر سچ بتاؤں تو ہمارا مرنے کا پروگرام ہی نہیں۔ وہ کیسے ہے کوئی پنجابی کا معیز تمہیں آتا ہوگا، گو روپیہ کوئی اور، حضرت بابا بلے شاہ کا شعر ہے، بلیا اسی مرنا نہیں، گو روپیہ کوئی اور، ان کا مطلب اور ہے، یہ مطلب نہیں ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن اصولی طور پر ہم طے کیے بیٹھے۔ تو اللہ کیا کیا لفظ کیا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، ان لفظوں سے شہد ٹپکتا ہے، چکھو۔ من کان یرجو لقاء اللہ، بندو سنو، ایک ایک سے قرآن کہہ رہا ہے، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، کس کس کا پروگرام ہے اللہ سے ملنے کا۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، جس جس کا پروگرام ہے بس تیاری پکڑو، ملاقات ہوئی کہ ہوئی۔ اچھا اب معصوم سا سوال ہے، سادہ سا، اللہ میں تو تیار ہوں، شام کو بلا لیں، صبح بلا لیں، آج کا دن آخری ہو، کل کا آخری ہو، میں تو بالکل تیار ہوں، ہر چیز تیار کر رکھی ہے۔ ملے گا کیا؟ ہوگا کیا؟ چلو میں مان لیا میں نے ملنا، آج ہی ملنا، آج ہی میں نے مرنا مان لیا، تو میرے اللہ مجھے بتائیں میرے ساتھ کریں گے کیا؟ دو لفظ بولے نادر حیران کن، سمجھ آئیں تو جھوم جاؤ، کوئی تفصیل نہیں بتائی، جنت دوں گا، دھورے دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا، پھر ایسے ہوگا، پھر ویسے ہوگا، لمبی چوڑی بات نہیں۔ خیر الکلام ما قل و دل، سیانے لوگوں کے لیے 2 لفظ ہی کافی ہوتے اور 2 بہت ہوتے۔ فرمایا سنو، هو السمیع العلیم، کس سے ملنے آ رہے ہو؟ ہاں مانگنا اور لین دین تو تب کلیئر کریں جب تم مجھے جانتے نہیں، پہلے مجھے جانو تو صحیح، پہلے مجھے جانو تو صحیح میں کون ہوں، پھر پتہ چلے گا میں کیا دوں گا۔ هو السمیع العلیم، میں ہوں سننے والا، میں ہوں سننے والا۔ 50 سالہ زندگی میں جس جس جگہ بیٹھ کر کبھی کہا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 70 سالہ زندگی میں دن یا رات کبھی بیٹھ کر کہا تھا
اللہ اللہ اللہ، کبھی نماز، کبھی قرآن، کبھی درود پاک، کبھی کوئی نیکی کی بات، وہ ایک ایک میں نے سن رکھی ہے، وہ ایک ایک میں نے سن رکھی ہے۔ میں ہوں السمیع، سننے والا۔ اب جب مجھ سے ملنے آؤ گے تو وہ تیرے 70 سالہ نیک بول سامنے رکھ۔ مزہ ہے؟ العلیم، مجھ سے ملنے آؤ گے تو پوچھتے ہو میں دوں گا کیا، میں دوں گا کیا؟ ذرا مجھے تو دیکھو میں کون ہوں، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہاری محفل بھی، تنہائی بھی، دن بھی، رات بھی، خلوت بھی، جلوت بھی، ایک ایک چیز میں نے دیکھ رکھی ہے، ایک ایک چیز میں نے دیکھ رکھی ہے۔ وہ جو کبھی رات کو اٹھ کر سجدہ کیا تھا، وہ جو نیند چھوڑ کر فجر پڑی تھی، وہ جو دکان بند کر کے ظہر پڑی تھی، وہ جو 150 بھی دیے تھے، وہ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ جو کبھی بیٹھ کر مجھے یاد کیا، کبھی لیٹ کر مجھے یاد کیا، وہ جو کبھی میرے گھر کے گرد دیوانہ وار چکر لگائے، لبیک اللہم لبیک، سارا کچھ میں نے دیکھ رکھا ہے، سارا کچھ میں نے دیکھ رکھا ہے۔ اب جب مجھ سے ملنے آؤ گے تو میں تمہارے کیے سارے 60 سالہ عمل سامنے رکھوں۔ کیا کچھ ہے ایک لفظ میں؟ ذکر کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ رب سے ملاقات کا اگر ذہن ہے، پروگرام ہے، تو اس کے نتائج کیا ہے؟ ایک اور آیت شریفہ سن لو، فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کیا کمال، حیرت، لطف۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، وہ شخص جس کا پروگرام ہے، طے شدہ ترجمہ میں نہیں کر رہا، وہ شخص جس کا کوئی ذہن ہے، لقاء ربی، اپنے رب سے ملنے کا۔ اب مجھے وہ چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی، دہرانے کی، کہ زبانی ایمان ہے یا دل سے ایمان ہے، یہ پروگرام ایک لفظ سے سارا کچھ آ گیا۔ جس کا کوئی پروگرام ہے اور جس کا کوئی ذہن ہے رب سے ملنے کا، دو کام کرے پوری ہوشیاری سے۔ رب سے ملنے کا ذہن ہو تو اس کا نتیجہ، پہلا نتیجہ یہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، زندگی سے برے اعمال نکال لے، اور زندگی صبح سے رات گئے تک، جاگنے سے سونے تک، جینے سے مرنے تک، ساری زندگی میں اچھے عمل لے، جس کا پروگرام ہے۔ جس کا نہیں ہے یا کچا پکا ہے، اس کی بات اور ہے۔ جس کا پروگرام ہے کہ مجھ سے ملنا ہے تو اسے اچھے عمل پر آنا پڑے گا۔ فجر ہوئی، نیند نے گہرا ہوا، نہیں رب سے ملنا ہے، آج بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ زور ہوئی پہنچے گا، نہ دکان ہے یا کچھ ہے، اس نے یہاں رہنا ہے، کیا پتا آج ہی ملاقات ہو جائے۔ پہلے دیہاتی جو زندگی تھی نا، یہ بھی سمجھانے کے لیے اتر رہا ہوں نیچے، اس میں کچھ 24-26 گھنٹے مردہ رکھتے تھے، رونا دھونا ہوتا تھا۔ ہوں رونا لگتا ہے کوئی نہیں، اس وقت جلدی ٹورو، جانا جلدی چاہیے، جلدی تدفین یہ سنت عمل ہے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا، ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ دور گیا کہ 24 گھنٹے کوئی رکھے گا۔ چلو تھوڑی گل میں نہیں کرتا کہ خفائی نہ ہو جاؤ، میں اپنی کرتا ہوں۔ اللہ ایمان پر مجھے ابھی لے جائیں تو رات آج کی گھر نہیں، ٹھیک 4 سے 5 گھنٹے، اتنی سی تو بات ہے۔
اس لیے فرمایا کہ اگر مجھ سے ملنے کا پروگرام ہے، ذہن ہے کہ ملنا ہے، بس ملا کے ملا، ملنے کا وقت آیا کہ آیا، تو پھر میں کیسے نماز چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے پھر ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، پھر میں کیسے قرآن کو رمضان کے انتظار میں چھوڑ سکتا ہوں کہ رمضان آئے گا تو قرآن کھولیں گے؟ نہیں، ملنا ہے تو عمل پر آنا ہے، ابھی کے ابھی، ابھی کے ابھی۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اوپر دیکھو سارے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کبھی شریک حیات کہتی ہے کسی ایسی سچویشن میں، خدا نہ کرے میں اور آپ پھنسیں، لیکن چلو پھنسنے والوں کے حالات تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، کبھی کبھی شریک حیات کہتی ہے یا انو رکھ یا مینو رکھ، ایسا ہے یا نہیں؟ چلو سنیا تو اسی نا، تھوڑا سارے لا دو، کہتا کچھ نہیں، سنا تو ہوگا نا۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ ایک نوجوان پڑھتا تھا، اس بیچارے کو شادی کا بڑا شوق تھا، قدوری شریف ہم پڑھ رہے تھے، عربی فقہ کی کتاب وکیل صاحب قدوری، ہاں جی، وہ ہر وقت اس سوچ میں ڈوبا رہتا تھا، جس استاد سے پوچھے یار تم کیوں پریشان ہو؟ استاد جی دعا کرو میرا شادی ہو جائے۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ تو وہ ایسے ہی ہم قدوری کا سبق پڑھ رہے تھے تو وہ سوچ میں ڈوبا ہوا، استادوں نے کوئی سوال پوچھا، وہ ادھر تھا ہی نہیں، استادوں نے کتاب بند کی اور لکھا کاکا یا نوری رہے گی یا قدوری رہے گی، یا تیرے پاس نوری آئے گی یا قدوری آئے گی۔ تو محبتوں میں ایسا ہوتا ہے، محبتوں میں شریک برداشت نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے ہاں یا اسے رکھ یا مجھے رکھ، یا اینو رکھ یا مینو رکھ۔ اللہ نے بھی عجیب بول بولے، کمال بول بولے، حیران ہو جاؤ اگر توجہ سے سمجھو۔ من کان یرجو لقاء اللہ، پھر سے آ رہا ہوں تاکہ آیت کا پورا مزہ آئے، من کان یرجو لقاء اللہ، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تیاری پکڑ لے زندگی میں اچھے اعمال، نماز روزہ قرآن لے آئے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، دوسرا کام یہ کرے کہ دل و دماغ سے میرے علاوہ سب نکال، مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، یا میں یا وہ، یا میں یا وہ، لا یشرک بعبادت ربہ احدا، پھر میں اپنے ساتھ کسی کی شراکت یہ قبول نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مجھے اتنی ناراضگی اور غصہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن میری جگہ کسی اور کو رکھا تو یہ کبھی معاف نہیں۔ تھوڑا تھوڑی بات سمجھ رہی ہیں؟ یہ محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان دھمکیوں کے اندر محبت ہے۔ مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو عمل سیدھے کرو، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ، تمہارے ایمان دل و دماغ میں صرف میں ہی میں ہوں، صرف میں ہی میں ہوں، کوئی اور نہیں۔ اور میں یہ بھی سمجھا دوں، کروڑوں کی بات ہے، مفت میں لے لو، برباد ہرگز نہ کرنا۔ وکیل صاحب یہ آپ کے لیے گفٹ، پوری توجہ سے۔ یہ جو ایک کا ہونا ہے نا، اسلام کا سارا فلسفہ کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ، ایمان شروع ہی اسی سے، بس ایک، بس ایک۔ سیدنا حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ اونچی آواز سے محبت سے بولو، یہ ایک ایک کی رٹ کیوں ہے؟ آغاز ہی ایک سے، ایک ایک ایک، یہ ماننا پڑے گا، اس پر اصرار ہے۔ قرآن سارے کا سارا، احادیث، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کس لیے؟ محمد الرسول اللہ کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ یہ ایک، یہ جو ایک کا ہونا ہے نا معیز،
ایک کا ہونا. جب ایک کے ہو گئے تو اس ذات پاک میں اتنا حسن ہے، ایسے کھو جاؤ گے وہ کسی اور کا ہونے ہی نہیں دے گا. جب ایک کے ہو گئے اور ایک کو ہی اپنا روگ بنا لیا، اس کے روگ میں بھی، اس کے غم میں بھی، اس کے ہجر میں بھی، اس کے دیے دکھوں میں بھی اتنا لطف ہے کہ دنیا ساری کے دکھ بھول جائے. مجھے ہر غم سے بے نیاز کر دیا ہے، تیرے عشق سے مجھے سہولت بہت ہے. کر دیتی ہے ہر دو عالم سے بیگانہ. ہمایوں صاحب آپ کے لیے کر دیتی ہے ہر دو عالم سے بیگانہ. عجب شے ہے یہ لذت آشنائی. اس رب سے ہم واقف ہی نہیں، آشنائی نہیں. وہ کتنی بڑی ذات اور اس کی کیسی صفات اور کیا عظمتیں اور کیا بڑائی اور کیا کبریائی اور کیا اس کی شانیں ہیں اور کیا اس ذات پاک کا حسن ہے. ابھی ہم آشنا ہی نہیں. جب آشنا ہو جائیں گے تو سب کچھ نظروں سے خود بخود غائب ہو جائے. کرب طلب ساری طلبوں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک طلبگار تیرا. کرب خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. نتائج ذکر کر رہا ہوں. رب سے ملنا ہے تو اس کے نتائج کیا ہے؟ 3 آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں. اب ایک حدیث پاک سن لو. اور یہ لفظ اگر کوئی نوٹ کرے اور کہیں لکھ لے اور اس کی زیارت کیا کرے اور اسے یاد کرے تو مزے آ جائے. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جاگنے والے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، رب سے ملاقات کا پروگرام ہے، ذہن ہے، رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے، موت کے بعد کا سارا سفر ذہن میں ہے، فرمایا پھر سن لو، اللہ بھی اس سے ملنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی. پھر یہ زمین پر ہی نہیں تڑپ رہا، زمین پر ہی رب سے ملنا نہیں سوچ رہا، پھر یہ جیتے جی ہی نہیں چاہ رہا کہ رب سے ملوں. رب بھی انتظار میں ہے، میرا بندہ آئے میں سینے سے لگا. میں اور آپ تو سوال نہیں نہ کرتے، چلو سن لیں یہ بھی غنیمت ہے. صحابہ جب سوال کرتے تھے، کوئی بات آئی تو فوراً پوچھتے تھے. جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صدیقہ کائنات اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مرنے کو پسند ہی نہیں کرتے. مریض ڈاکٹر سے سچ بولے تو صحت ملے گی یا جھوٹ بولے تو؟ ذرا اونچی آواز سے. نہیں، مریض اگر بیماری پر پردہ ڈالے اور ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میں بڑا فٹ ہوں تو پھر تھی کی لینا ہے. صحابہ میں یہ کمال تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرما دی، اب اس سے جڑا کوئی سوال ہے فوراً کرتے تھے. اچھا جی اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ جو رب سے ملنا پسند کرتا ہے رب اس سے ملنا پسند کرتا ہے، تو ملنے کے لیے پہلا سٹاپ تو موت ہے اور مرنا ہم چاہتے نہیں.
تو سوال کر دیا. اما عائشہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ملنا چاہتے ہی نہیں. کیا کمال کا حل دیا. واہ. فرما ابھی ملنا نہیں چاہتے, موت چیز ہی ایسی ہے, بھاری چیز ہے, ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, لیکن زندگی ایمان پر لے آؤ, زندگی اعمال پر لے آؤ, زندگی نمازوں قرآن نیکی والی بنا لو. جب زندگی ایمان عمل پر آ جائے گی, موت سے ڈرتے بھی رہو تو فرق نہیں پڑتا. ایمان والے کی جب موت آتی ہے ابھی سانس نکلتی نہیں, فرشتہ آ کر خبر دیتا ہے اللہ سے ملنے والے اللہ تجھ سے راضی. فرشتہ اکرام کی خبر دیتا ہے اللہ کے پاس آنے والے, روح تیری نکلنے لگی, اپنے پرائے جدا ہو رہے, لیکن اللہ نے تیرے لیے بڑی عزت رکھی ہے. اس لیے تو ایمان والا مر کر فنا نہیں ہوتا, ایمان والے کا تو انتقال ہوتا ہے, اس جہان سے اس جہان جاتا ہے. ایمان والا وصال ہوتا ہے. آپ نے اعلانات میں سنا مسجدوں میں ادھر ادھر فلاں صاحب وصال فرما گئے, کبھی اعلان سنا فلاں صاحب جدا ہو گئے؟ سارے ہلاؤ. کبھی سنا فلاں صاحب جدا ہو گئے؟ فلاں صاحب جی جدا ہو گئے. تو جدا نہیں ہوئے؟ ہوئے. بات سمجھنا, جدا تو ہوئے, باپے تو بیٹوں سے, اولاد سے, بیوی بچوں سے جدا تو ہوئے, لیکن مسجد والے کہہ رہے تھے جدا نہیں ہوئے, وصال فرما گئے. کیا مطلب؟ او بھائی ان سے جدا ہوئے ہونا ہی تھا, ان سے جدا ہوئے ہونا ہی تھا, وصال فرما گئے. کس سے؟ رب سے جا کر مل گئے. اچھا اگر آپ شاعری کا ذوق رکھتے ہوں تو ہجر و وصال کی ساری تاریخ سمجھتے ہوں گے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اسے کھولوں, لیکن لطف آتا ہے جب حقیقت پوری سمجھیں. وصال ہے ہجر کے بعد محیط, ویسے نہیں. اگر آپ پہلے بچھڑے نہیں پھر ملنے کو وصال نہیں کہتے. وہ تو اتفاقی ملاقات ہے, کسی کی کسی سے ہو جائے گی. وصال تب ہوگا جب پہلے ہجر ہو. پڑھا ہے کسی کتاب میں؟ پہلے ہجر ہو پھر وصال. کیا مطلب؟ آیا ہی رب سے تھا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ نے اپنی قدرت سے, اپنی قدرت کے ہاتھوں سے اسے بنایا, اپنی جناب سے روح پھونکی, خدا نے اسے خود زمین پر بھیجا. یہ ہجر تھا, یہ دنیا ساری ہجر تھی. اب آنکھیں بند ہوئیں, وصال ہو گیا. جس رب نے بھیجا تھا اپنے پاس بلا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب رب کے, سب نے رب کے پاس جانا. آئے ہی وہاں تھے اب چلے گئے. ہوشیار. اما عائشہ فرماتی ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ڈر ور کوئی نہیں رہتا. ایمان والا دنیا سے جاتا ہے, سانس نکلنے سے پہلے رضا کی خبر بھی آ جاتی ہے, اللہ کے ہاں اکرام کی خبر بھی آ جاتی ہے. پھر حضور نے فرمایا پھر مرنے سے زیادہ کوئی چیز بھی اس کے لیے پسندیدہ نہیں رہتی. جو چند سانسیں باقی ہیں کہتا ہے جلدی ٹوٹیں. اچھا جناب, یہ تھا تصویر کا ایک رخ. جو مضمون سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, مضمون پر تھوڑی بہت گرفت ہے. دوہرا دیتا ہوں دو لفظوں میں, پھر سکے کا دوسرا رخ الٹتے سیدھا. ایک رخ تھا, اگر رب سے ملنے کا پروگرام ہے, رب سے ملنا چاہتے ہیں, کوئی ذہن ہے ہمارا, تو پھر اس کے یہ نتائج ہیں. 3 آیات پڑھی ہیں, ایک حدیث پاک تلاوت. دوسرے رخ پہ آئیے, اگر رب سے ملنے کا پروگرام نہیں ہے,
اور رب سے ملنے کا ذہن نہیں ہے۔ میں ایمان عقیدے کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے ہمیں جتنا نصیب کیا یہ غنیمت ہے، اسے بڑھانا ہے، آگے لے کے جانا ہے۔ سادہ لفظ بول رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر رب سے ملنے کا پروگرام نہیں، کوئی ذہن نہیں ہے ابھی، تو اس کے نتائج کیا ہے؟ گپ شپ تو لگا نہیں رہا، آیت شریفہ سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون۔ کاش وقت ہوتا تفصیل میں جا سکتے، اب اشارات ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم سے ملنے کو جھٹلاتا رہا، ٹالتا رہا، ایک ہوتا ہے منہ سے انکار، میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، ہوشیار لوگ ہیں ہم، بعض دفعہ ہم منہ سے نہیں کہتے کہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، ہم ٹالتے رہتے ہیں۔ اللہ اور دے 10 منٹ تو ویسے ہی نہیں مان جی، مجھے کوئی کہے جی 10 منٹ بعد، تو میں ذہن پورا بنا لیتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 سے 2.5 گھنٹے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ساری ہم چلاکیاں سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھنی چاہیے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے ملنے سے انکار کرتے ہیں، انکار تو ہم کر ہی نہیں سکتے پھر ایمان سے جائیں گے، نہیں، لفظ اور بولا جو مجھ سے ملنے کو ٹالتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ ٹالنا جھٹلانا میں نے سمجھا دیا، ڈیلے کر رہے ہیں، دل و دماغ سے ہٹا رہے ہیں۔ کسی نے مرنے کی بات کی، ماں باپ بیخو یہ بات نہ کر، مرنے کی ابھی ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جو مجھ سے ملنے کو ٹال رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کب تک ٹالو گے، نقصان تمہارا ہی ہے۔ کیوں؟ ہوشیار رہنا، حتی اذا جاتہم الساعۃ بغتہ، میں نے ملنا تو طے کر رکھا ہے، طے وقت پر ہی ملاقات ہوگی، بہتر ہے تیار رہو، تیار نہیں رہو گے تو اچانک لینے والے آ جائیں گے، اچانک لینے والے آ جائیں گے۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر افسوس کرو گے او ہو بڑی غلطی ہوئی۔ اچھا پھر بھی نہ سمجھ آئے تو میں ایک اور مثال لاؤں گا جو سارا کچھ سمجھا دے گی۔ وقت نہیں ہے، بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں، ادھر ادھر نہ دیکھو، وقت بہت قیمتی ہے۔ مکھی اٹھے تھے تسی نال اٹھ جاندے، باتیں تو دیکھو۔ اگر ایسے ہو جائے کہ آپ کو پیغام ملے کہ جناب علی وزیر اعلیٰ صاحب یا وزیر اعظم صاحب یا فلاں صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، فلاں وقت ہے، گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی، ہوشیار۔ اب آپ تیار بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی گاڑی آ رہی ہے، آپ کو پتا ہے گاڑی آئے گی تو آگے پیچھے ٹو والی گاڑیاں بھی ہوں گی یا نہیں؟ آپ ملا گوانڈ آگے پیچھے پہلے بتا دو کہ آج جانا ہے جی عصر کے بعد، کوئی پوچھے نہ پوچھے دسنا ہی لازمی، کئی پہلے سٹیٹس لگا دیں گے، کوئی دوسرا لگا، پھر وہ جو ڈالے آئیں گے نا ٹو کرتی گاڑی، پھر 2-4 سیلفیاں لے کے وہ بھی فٹافٹ ناظرین کو بتا دیں گے۔ صحیح ہے؟ اگلی گل ساری سمجھ گئے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، گھر پر اگر ڈالا آ جائے کوٹ لکھپت تھانے سے، وہ بھی ٹو کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ شرمندگی، ندامت، اوہ کیا ہوا، دائیں بائیں پوچھیں گے، خیر ہے پولیس آئی تھی، نہ بتانے کے نہ چپ رہنے کے، پھر سوچتے ہیں آئے کوئی دیکھ ہی نہ لے۔ وہ ٹو والے ڈالے اور ہیں، وہ لے جاتے ہیں اعزاز سے، یہ جو کوٹ لکھپت سے آئے گا یہ اور طریقے سے لے کے جاتے ہیں۔ میرے پیارو کیا سمجھو،
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. جو مجھ سے ملنے کو جھٹلاتا رہا، ٹالتا رہا، ٹالتا رہا، ٹالتا رہا، پھر اچانک ایک دن آ گئے لینے والے، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں. یہ رب سے ملنے کا پروگرام نہ ہو اس کے نتائج ہیں. ایک نتیجہ ذکر کر دیا، ایک اور سن لو، وقت نہیں ہے، بات ختم کرنی. ارشاد فرمایا جو ہمیں زندگی میں بلائے بیٹھا رہا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. تفصیلات میں کاش جا سکتا، کیا کروں. فرمایا جیسے تم نے مجھ سے ملنا بلائے رکھا، جیسے تم نے مجھ سے ملنا بلائے رکھا. بعض دفعہ ملنے کی ٹائمنگ طے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کہتے ہو یار میں نے تو یاد ہی نہیں رہے. اور بھائی ہمارا ملنا طے تھا، عصر کے بعد ملیں گے مسجد میں، اوہ میں نے یاد نہیں. یہ ہوتا ہے نا بھائی. ہاں کیا بول کیا ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. تم نے مجھ سے ملنا بلائے رکھا. فجر ہوئی سویا رہا، ظہر دکان میں گزر گئی، عصر دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں گزر گئی، مغرب عشاء بیوی بچوں کے ساتھ گزر گئی. تو اذانیں سن سن کر مجھے بلائے رکھا. قرآن سال بعد کھلے گا، رمضان آئے گا، تو مجھے بلائے رکھا. حج فرض تھا، کبھی مکان کا ڈرامہ بناؤں گا، کبھی شادیوں کا پروگرام. تو نے مجھے بلائے رکھا، بلائے رکھا. جا آج میں تجھے بلا رہا ہوں. یہ بے رخی ہے، یہ شان بے نیازی ہے. اللہ الصمد، اس ذات کو شان بے نیازی سجتی ہے. کسی زمانہ میں ایک مشہور شاعر تھے، نعت خوان تھے. انہیں لوگ بلاتے تھے، سال سال پہلے وقت لیتے تھے، اور وہ ان کے نخرے بھی تھے، تنگ بھی بڑا کرتے تھے، جنگ سے تھے، آپ سمجھ گئے. ایک بابا جی تھے بکھر کی طرف، وہ ہر دفعہ محرم میں انہیں بلاتے. جب وہ تنگ کرتا شاعر اور نعت خوان تو ہر دفعہ کہتے کہ اگلی باری میں انہوں نہیں بلانا. مجھے پتا چلا تو میں نے وہ بابے سے واقعہ خود سنا. اچھا کہتا اگلی باری انہوں نہیں بلانا. جب وہ شاعر کمال کے تھے، کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کی شان میں عظمت میں شعر پڑھتا تھا، روح ہلا دیتا. جب اس نے 1 ربائی پڑھنی نا تو بابا اٹھ کے نعرہ لگا تو کہتا تائر تینوں نخرے پھپدے نے. ٹھیک ہے، کہتے تائر تینوں نخرے پھپدے نے. تو میں اور آپ جو بے نیاز ہوں تو ہمیں پھپتے نہیں. آج بیمار پڑے پھر مانگے گی یا اللہ تو یہ ٹھیک ہے. آج کوئی مشکل پریشانی آ جائے پھر کہتے ہیں یار اللہ مہربانی کر دے. ہمیں تو روز ضرورتیں ہیں. ہمیں بے نیازی، لا تعلقی، قطع تعلقی، نخرے پھپتے نہیں، اسے پھپتے ہیں. ساری دنیا اس سے سجدے سے انکار کر دے، اس کی بڑائی میں فرق کوئی نہیں. وہ کہتا جاؤ. کبھی ریڑے کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہے تمہیں چاہ نہیں ہمیں پرواہ نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں پرواہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے پرواہ نہیں. اس لیے وہ کہے گا اچھا مجھے بلا دیا تھا. قرآن کے الفاظ ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم بلا رہے ہیں، کبھی تم نے مجھے بلایا تھا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج چکھو ہمیں بلانے کا انجام. ہم بھی کبھی مینا تانا دینے پہ آئے تو کہتے ہیں نا جی اس لیے میں نے یاد نہیں سی. دیتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے میں یاد نہیں سی. لو مزے پھر. یہ حدیث پاک جو پہلے عرض کی اس کے آخری حصے پر اختتام ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرہ لقاء اللہ
کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ جو اللہ سے ملنے کا پروگرام نہیں رکھتا، ذہن نہیں ہے، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ بے نیازی ہے، یہ اس ذات کو سجتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ملنے کا شوق پالیے، ہاں رب سے ملنے کا شوق پالیے، اس کی تفصیلات میں جائیے، گہرائی میں جائیے۔ رب سے ملنے کا شوق آ گیا، اس کے نتائج ہوں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب سے ملنے کا شوق کیسے تھا؟ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزق لذت نظر الی وجہک، اے اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے سے جو مزہ آئے گا مجھے وہ مزہ دنیا میں چکھا دے۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق ڈال دے۔ یہ دعا تھی حضرت عمار بن یاسر کی، اے اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے سے جو لذت آئے گی تھوڑا سا مجھے ابھی چکھا دے، کیا مزہ آئے گا جب تجھے دیکھیں گے۔ اور اللہ تجھ سے ملنے کا شوق وہ میرے دل میں ڈال دے، میں سوچتا رہوں تجھے، سوچتا رہوں سوچتا رہوں۔ رب سے ملنے کو سوچتے رہو، یہ شوق پالتے رہو، بڑے کمال کے اثرات ہیں، زندگی بھی بن جائے گی، قبر قیامت بھی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق۔